کھلتے راز سربستہ نئی دعائیاں ہوتی. حضرات وقت بہت کم ہے اور میں اٹھنے والے مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیے ورنہ افسوس کریں گے کہ حضرت والا کا آپ نے بیان نہیں سنا. اب میں بلا تاخیر مولانا کے بیان کے بعد میں اپنے نہایت مخلص نہایت ہمدرد اور اس جلسے کے رواں اور اس جلسے کے تعداد جناب مسرور بھائی سے درخواست کروں گا کیونکہ کوئی خدا سنائیں اور 5 منٹ کے اندر بھی خدا سنا ختم کریں تاکہ حضرت والا تشریف لائیں. ان کا وقت بہت قیمتی ہے. بھائی آٹھ دن پہلے یہ لوگ چوتھرانی کی مسجد میں تشریف لائے تھے. جہاں سے کی شروعات ہوئی اور انہیں مسجد میں تشریف لانے کے بعد جب ان کے مولانا آ کے گھر سے بیٹھ گئے تو انہیں نے وہاں سے عارف علی کو فون کیا کہ آپ اور ذیشان علی آ جاؤ, ہمارے مولانا آ رہے ہیں, آ کے کچھ بات کرنی ہے تو مسجد میں بیٹھ کے بات کر دو. عارف علی نے مجھ کو فون کیا تو میں وہاں پہ جب پہنچا ہوں تو وہاں پہ 3 آدمی سلیم اور حذیف اور ایک صاحب کولار کے یہ 3 لوگ وہاں پہ مجھے موجود تھے. تو وہاں سے فون سے جب کانٹیکٹ ہوا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو وہاں 50-60 لوگ جب اکٹھا ہو گئے تو مولانا بجائے مسجد میں آنے کے انہیں نے شرائط اور شرطوں کی بات کر دی کیونکہ ہم بھی اپنے مولانا سے بات کر چکے تھے اور مولانا کو فون کر چکے تھے کہ آپ لوگ آ رہی ہے. مولانا خان صاحب مسجد پہنچے اور ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب یہ پہنچے. جب یہ وہاں پہ پہنچے مسجد جا کے تو انہیں نے مسجد آنے کا وعدہ نہیں کیا. انہیں نے شرط رکھی کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ آپ آئیے اور آ کے ہم سے بات کیجیے. تو یہ لوگ بالکل تھوڑا سا انتظار رہے تھے. ہم نے ان سے کہا نہیں آپ جائیے اور جا کے ان کے کمرے میں بھی بیٹھ کر ان سے بات کیجیے. تو وہاں پہ کچھ شرطیں شرائطیں جو آپ کو پہلے دکھا دی گئی ہیں ان شرطوں پہ بات طے ہو گئی. آج کے آنے کی ڈیٹ طے ہو گئی, مناظرے کی بات ہو گئی. ان کے لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے مناظرہ ہوگا. آج صبح ان کے 4-8 لوگ ہمارے پاس اکٹھا ہو کے آئے جب اور آنے کے بعد یہ کہنے لگے تو آپ نے پرمیشن نہیں دی ہے, ہمیں کھانے کی پرمیشن چاہیے. تو آپ لوگ جتنے بھی اس میں پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ تھانہ کوئی پرمیشن نہیں دیتا ہے, پرمیشن ایس ایم دیتا ہے یا ڈی ایم دیتا ہے. اسی پرمیشن کی کاپی آپ کو دکھا دی گئی کہ ایس ڈی ایم نے پرمیشن دی ہے اس پروگرام کی کیونکہ وہ کو آنا نہیں تھا. اس لیے اس کی شرط رکھی کہنے صاحب آپ نے پرمیشن نہیں دی ہے زیادہ میں نہیں آؤں گا. یہ پرمیشن کی کاپی موجود ہے, جس کو چاہے جس کا دل چاہے وہ دیکھ لے. اور یہ دونوں کاپیاں موجود ہیں ان کے شرط بنانے کی بھی اور یہ دوسری کاپی ہے پرمیشن کی جو ایجنٹ سے پرمیشن لی گئی ہے اس پروگرام کی. جبکہ سبھی پڑھے لکھے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مگر یہ جتنی اڑین لوگ یہ اسی کے اوپر اڑے رہے کہ ہمیں پرمیشن چاہیے. جب تک آپ پرمیشن نہیں لے لو گے تب تک ہم نہیں آئیں گے. ہم نے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, آپ کو پرمیشن مل گئی جس کی کاپی آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے بعد تمام ذرائع سامنے آئے اب شام تک کہ وہ یہ کہتے رہے کہ صاحب آپ نے اس میں مناظرے کی بات نہیں لکھی ہے. تو اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ودوان ہمارے مسلم ودوان آئیں گے اور آپس میں بحث مباحثہ ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ لوگ سبھی لوگ پڑھے لکھے ماشاء اللہ سے سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے الفاظ مناظرہ نہیں لکھا اس لیے ہم نہیں آئیں گے, ہم نہیں آئیں گے بات کرنے. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ دوسری ایک بات اور آج ہم بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں. اس نگر پنچایت کے اندر ہماری جو آج تک ہماری ٹیم کی چھتری میں چھپے رہے لوگ ان لوگوں کو خاص کر کے ہم آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہماری ٹیم کو ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی, کسی قسم کی کوئی مدد ان کو نہیں دی جائے گی. اگر ہمارے مولانا کی تکلیف کو نہیں کریں گے, ہمارے مولانا کی بات نہیں مانیں گے, سچ اور جھوٹ کو نہیں صاف کریں گے تو ان کو کوئی مدد ہماری گورنمنٹ سے نہیں ملے گی. ہمارے ساتھ یہ بات سے پروگرام اور آیا ہے کہ اگر وہ کٹولی بغل سے آ چاہیں تو ہم اپنا پروگرام کر سکتے ہیں. ہم اس سے کہتے ہیں موسٹ ویلکم. ہمارے لیے علماء آئے ہیں کہ خالی نہیں بیٹھے ہیں,
देवबंद से हमारे आलिम आ गए जो कि आपके सामने आएंगे, उनका बयान होगा कि खाली नहीं बैठे थे, अपने 3 प्रोग्राम कैंसिल करके आपके मुनाजरे के लिए मजाबात सीख के आए। हम उनका किल 3 अल्फाजों में शुक्रिया अदा करें और बात हमारे पास नहीं है। अब जो कंडीशन होगी आगे करके, अगर वो इस की बात करते हैं तो हम उनसे ये शर्त रखना चाहते हैं कि तुम सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे 1 लाख रुपए जमा करना, हम उसके फर्क 5 लाख रुपए जमा करेंगे। अगर हमारे आलिम तुमको कायल कर देंगे तो तुम्हें हमारे आलिमों की बात माननी पड़ेगी, वरना सिक्योरिटी तुम्हारी साथ हमारे उम्मीदवार में नहीं आते हैं तो हमारी सिक्योरिटी साथ जिस तरीके का इंतजाम आज हमने किया है इसी तरीके का वादा करते हैं, इसी तरीके का इंतजाम भी करेंगे, सारा प्रोग्राम करेंगे, दावा करेंगे। आइए आप सबके साथ आपको बुलाते हैं, आप हमारे मेहमान रहेंगे, मगर कंडीशन के ऊपर बात होगी, सिक्योरिटी जरूर जमा करनी पड़ेगी आपको, अब आगे आपकी बात होगी। अब मौलाना का बयान सुने, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपने और बाकी पानी और दूध मिलावट खरा छोटा सब आपने देख लिया, आपके सामने सब कुछ आ गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये है कौन? ये साबित है कौन हो पहले से, ये बातिल है, इनके पीछे मत जाइएगा। ये जानते कौन है? एक गांव एक शाम के वक्त एक ईंधन भागा चला जा रहा था, गांव से बाहर निकला तो देखा एक दरख्त पर बैठा है मुर्गा। देखो एक बार मुफ्ती का रहा है, मैं नारे तकलीफ बोलूँ आप ही कहिए। और
صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعرف سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درخشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا. درخشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. جو لبے خدراہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر کی جس نے مردوں کو ہلکا کر دیا. سرے امم سلطان مدینہ, وہ جس کے گلے پاک پسینہ, کل کرے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح پڑھ کر بندہ اور خدا سے باقی, بندہ اور خدا سے باقی, پاکی اور انوار کا حامل, امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, کالی کی پتھر برسائے, ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سرے جلسہ, اگر وہ لوگ آ جاتے تو میں کہتا ہوں سرے مناظرہ, لیکن نہیں آئے تو اب میں کہتا ہوں حضرت سرے جلسہ. اس لیے بھی آپ حضرات کو مناظرہ سننے آئے تھے کہ دیکھیں کہ کتاب و سنت کس کے ساتھ ہے, قرآن و حدیث پر کون عمل کرتا ہے. دوستوں, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا چھوٹتا نہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا سامنے آتا ہے. قرآن و حدیث چھپنے کی چیز نہیں ہے, یہ چھپ جانا ہی اس بات کی دلیل ہے. نہ قرآن سامنے ہے نہ حدیث سامنے ہے, نہ قرآن سامنے ہے نہ حدیث سامنے ہے. صرف ہنورا ہے, صرف اعلان ہے, صرف ایک طرح سے دھوکے بازی ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول, قول خدا و قول رسول. اگر قول خدا و قول رسول آپ میں ہوتا تو میں آپ سے بتانا پوچھنا چاہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپے, صحابہ کرام چھپے, چاروں امام چھپے. پتا چلا جس کے ساتھ حق ہوتا ہے, جس کے ساتھ قرآن و حدیث ہوتا ہے, اسے چھپتا نہیں. اور کیوں چھپے؟ اس لیے چھپے کہ نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے, نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے کہ بابو میرے آزمائے ہوئے. نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے کہ بابو میرے آزمائے ہوئے ہیں. دوستوں, تاریخ سفید ہو گئی ہے پھر حضرات کا پیچھا کرتے کرتے, اور لیکن آج تک ہاتھ آئے ہی نہیں. اور اگر کہیں آ گئے ہاتھ, جیسا کہ بڑی مشکل سے آسام میں ہاتھ آ گئے, آسام میں ہاتھ آ گئے تھے, تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہاتھوں کے نیچے کیا ہوا, ہاتھوں ہاتھ لیے گئے. اپنی دیوار کی دیکھیے, ہاتھوں ہاتھ بالکل یہ دھوکے باز ہیں, بڑے بھی ہیں. جب مجمع خالی دیتے ہیں, علماء موجود نہیں ہوتے تو کہتے ہیں قرآن برآمد کرتے ہیں, حدیث برآمد کرتے ہیں. اور جب علماء سامنے آ جاتے ہیں نہ قرآن پر عمل نظر آتا ہے نہ حدیث پر عمل نظر آتا ہے. یہ کس حدیث میں ہے کہ ٹائم مقرر کرتے وقت دے کر نہ آئے, دھوکہ کیا جائے, یہ کس حدیث میں؟ حدیث مانگتے ہو, حدیث کرنا ہے, بڑی سی حدیث لاؤ جو چھوٹ گئے ہو. ایسا بات کا ٹائم دیا تھا, آج کی تاریخ 23 تاریخ میں ایسا بات, اب کتنا بجے ٹائم ہوگا؟ ایسا بات 9 بجے ہو گیا تھا, آئے ہی تھی, آج 11 بجے, اور ایسا بات 9 بجے ہو گیا. اور ایسا بات کا بات پاپا کا مولانا آیا ہو, جب تک کیا ہوا ایسا بات آئے گا. یہ جھوٹ کی حدیث میں میرے جھوٹ بولنے کا حکم دیا گیا, لاؤ جھوٹ بولنے کی کوئی حدیث. ہم سے حدیث پوچھتے ہو اور اپنے جو چاہو حدیث کی مخالفت کرو. حدیث میں ہے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. کئی حدیث کا بخاری بھول گئے, اب بخاری نظر نہیں آ رہی ہے,
مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تم کیوں جھوٹ بولے؟ سچا کرتے ہوئے کیوں نہیں آئے؟ یہ بہانے کہتے پرمیشن نہیں ملا. بتائیے گھر میں برداشت کرنے سے کوئی گھر میں رہتے اس میں پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے چیئرمین صاحب اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور اس کے جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کی ناز برداری کرتے ہوئے ان کے نظر برداشت کرتے ہوئے وہ پرمیشن بھی لائے. اب پرمیشن آ گیا تو کہتے ہیں اس میں ہمارا نام تو نہیں لکھا ہوا. پرمیشن میں نام بتا کہتے ہیں کیسی گلی رسید کی کیا سارے اقربا. کیسی گلی رسید کی کیا سارے اقربا. تم ہی اگر میں چاہے تو باتیں حالات. کیسی گلی رسید کی کیا سارے اقربا. تم ہی اگر میں چاہے تو باتیں حالات. دیکھیے پورے بھرا بہانے کی پیاس جب عادت پوری ہو جاتی ہے تو لاکھ بہانا. دوستو مسلم یہ کہتا ہوں جو ہے مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ. یہ معجزہ لائیے. جب حضور معجزہ دکھا رہے تھے کہ ہم دوسرا لائیں گے. دوسرا دیکھا کہ آپ تیسرا لائے تو ایمان لائیں. بہانے ہیرے بہانے یاد رکھتے. آگے حق کبھی ہیرے بہانے نہیں کرتے. آگے حق پر ہوتے ہیں, سامنے ہوتے ہیں, کھلا ہوتے ہیں. اور ہیرے بہانے کرنا یہ باطل کی علامت ہے. آج مسئلے میں مناظرے کے مسئلے میں کس نے ہیرا بہانا کیا؟ ہم نے کیا یا انہوں نے کیا؟ اور ہیرا لوہڑی کرتی ہے. ہیرا لوہڑی کرتی ہے. دو کے بعد لوگ ہیرا کرتے ہیں. اہل حق کتاب و سنت پر عمل کرنے والے قول خدا و قول رسول پر چلنے والے کبھی ہیرے بہانے تلاش نہیں کرتے. ہمت نہیں ہے. سچ کہتا ہوں کبھی بھی اہل حق کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے. اگر قرآن پر ہوتے حدیث پر ہوتے تو قرآن اور حدیث پر چلنے والے کے اندر ہمت ہوتی ہے. ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ان کے اندر ہمت ہے. جہاں چاہو بلا دو. ہم یہاں وعدہ کر کے گئے ہم چاہیں کٹوری سے چلیں گے. کٹوری میں پہنچ جائے تو کہیں گے کہ نہیں سنڈیلا چلیں گے. سنڈیلا میں پہنچ جائے تو کہیں گے دلی چلیں گے. دلی میں بھی پہنچ جائے گے تو کہیں گے انگلینڈ چلیں گے. اور یار اس کو جہاں جہاں جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. کٹوری میں نہیں جہاں جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. اور تم نے امت کا وقت ضائع کیا. تم نے مسلمانوں کو پریشان کیا. پہلے ہی کہتے تھے کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. ہمارے اندر کم نہیں ہے. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. جرأت نہیں ہے. ہمارے اندر حق سے سامنا کرنے کے حق سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ رسوائیاں نہ ہوتی. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ خودے راستے پر بستا نہ یہ رسوائیاں ہوتی. لیکن دوستوں دوسرا وہ ہوگا جس کے اندر کچھ حیا ہو. یہ بے حیا کر آ کر کچھ اور کہیں گے. ہمارے حافظ صاحب کہتے تھے ہمارا ایک کافی تھا ہر ایک جگہ کا اور صحابہ کسی سے لڑنے کے لیے لڑا ہر ایک کا. اور جب جس سے لڑکا تھا ان سے بچا دیتا تو نیچے سے کہا تھا بولو آپ تو نہیں ہے. آپ کو نہیں مجھے لڑو نیچے ہے بچا ہوگا لیکن اگر بولو آپ کو نہیں لڑو. یہی حال جو ہے سرکاری میں نہیں تو کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. پہلا مسئلہ تھا تبلیغ کا. جو عنوان تھا تبلیغ کا کہ تبلیغ شکتی جائز ہے یا جائز. تبلیغ شکتی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بس اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ آیت دو جگہ ہے قرآن میں. تم جاننے والے سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو. ایک آدمی جانتا بھی نہیں اور جاننے والے سے پوچھے گا بھی نہیں تمہیں بھی مل جائے گا. تمہیں بھی مل جائے گا. ہلاک ہو جائے گا. تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ دو لوگ ہیں. ایک لوگ جاننے والے اور ایک لوگ نہ جاننے
نام تبدیل ہے، اس کے علاوہ کوئی بہت سی تبدیل نہیں ہے. پتا نہیں ہے تو کسی کو تبدیل کرتی ہے. ایک لڑکا تھا چھوٹا، وہ سنتا تھا کہ رمضان میں گھر والے شہری کھاتے تھے، تو سوچا کہ شہری کی بہت لذیذ کا کھانا ہوگا. اب ایک دن پتی ہو گیا کہ میں شہری کھاؤں گا. اب لوگوں نے جگایا صحیح روٹی کھا لو، اگر نہیں روٹی کھا لو نہیں کھاؤں گا، شہری کھاؤں گا. لوگوں نے کہا یہی صحیح کھانا نہیں شہری کھاؤں گا. اسی سے سمجھ نہیں آئی کہ لوگ تکلیف ہو رہے ہیں. تکلیف کہتے ہیں کہ اپنا کہاں سے تعلیم ہے، تکلیف کہاں سے تعلیم ہے، تکلیف تو ہم سے تعلیم ہے. اور قانون عادت فکری ان کنتم لا تعلیم تو ہمیں بارہ میں بھی ہے، اور بھی شاید سے ہمیں بارہ میں بھی ہے. اور قانون عادت فکری ان کنتم لا تعلیم یاد کیا تو ان سے جو جاننے والے ہیں ان کنتم لا تعلیم اگر تم جانتے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو چیز قرآن سے ثابت ہے وہ حق ہے نہیں ہے؟ یہ تکلیف کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے. اب جانتے ہیں اب اس کو آئیں گے مریادہ تو آئیں گے نہیں، جو تنظیریں نظر آئیں گے، لکھنؤ کی نظر آئیں گے، ادھر ادھر نظر آتے کہیں گے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے. دوستوں یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جاننے والے سے کہتا ہے کہ جاننے والے سے ہر نہ جاننے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی بات جو قرآن پر عمل کرنے والا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے انما شفاء العی السؤال. جو آدمی عاجز ہو جائے، جو آدمی نہ معلوم کر سکے، انگوٹھا ٹیک ہو، قرآن حدیث سے بچہ نہ نکال سکتا، صرف ترجمے کا محتاج ہو، ترجمہ پڑھتا ہو، تو کہتے ہیں اس بیمار، اس مریض، اس جہالت کے مرض میں مبتلا شخص کا علاج یہی ہے، اس کی شفا یہی ہے، اس کی دوا یہی ہے، اس کی دوا یہی ہے کہ اب سوال جاننے والوں سے کیا کرے، سوال کرے. دوستوں نہ جاننے والا جاننے والے سے سوال کرتا ہے، اسی سوال کا نام تقلید ہے. اور بہت نام لیتے ہیں بخاری کا، اور صبح سے شام تک جو ہے بیٹھ کر پہلے رہیں گے، تاریخ میں پڑھ رہے ہوں گے، ایک شبد عربی نہیں جان رہے ہوں گے. اللہ کے بندے بلاؤ ان بخاریوں میں تو کوئی یہاں آ کر آ گیا ہو بخاری میں سکھائیے گا. آپ بلاؤ یہاں ایک خبر اگر پڑھ دے، ایک خبر بخاری اگر پڑھ دے، بلاؤ کسی کو، کوئی بلاؤ جامع مسجد مدنی ہے، اور کوئی بھی کسی کو بھی بلا دو، یہ بخاری شریف ہے. اور میں اور کیا کہتا ہوں، ایک خبر کی اگر پڑھ دے، اور اس کا کہتا ہوں اگر کوئی یہاں موجود ہوگا تو یہ زندگی کا اس کی پہلا واقعہ ہوگا بخاری دیکھ رہا ہے، ورنہ آج تک اس نے بخاری دیکھا نہیں، ورنہ آج تک اس نے بخاری دیکھا نہیں. یہ ہے بخاری، یہ ایک چیز ہے، اتنی ہی موٹی ایک چیز اور ہے جس کا نام بخاری ہے. اور دوستوں رات کی بخاری کہتے ہیں. یہاں بلا کے اگر بیٹھا ہوں، بخاری سامنے کر دوں، سب چاہتا ہوں بخار آ جائے گا، اتنا زبردست بخار آئے گا کہ مریضہ بات کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. بخاری دیوبند میں جاؤ تم نے تو دیکھا نہیں بخاری، تو کاغذ کے جانتے ہی ہے بخاری اردو کا ترجمہ لے آئے بخاری ہے. میرے سامنے دیوبند نے کہا تشریف لائے اور جو ہے چھوٹا سا فرق لی ہوئے تھے اسی طرح سے، اور چھوٹا سا فرق لی ہوئے تو میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے، میں نے کہا بخاری. میں نے حیران ہے کہ چھوٹی سے فرق اتنی بڑی بخاری کرامتیں حدیث ہو گئی، کرامتیں حدیث ہو گئی، کرامتیں حدیث آپ کی کتاب سے یہ لکھا ہے، حدیث تو وہ کتابوں میں ہو گئی، یہ کرامت اور بھی ہو گئی کہ چھوٹی سی بات میں بخاری رکھی ہے. میں نے کہا اگر کتاب سے دکھائیے تو کس طرح سے کون اس طرح سے وہ جین والی بخاری ہے، کون والی بخاری ہے، کس طرح سے ہم نے موضوع سے اس طرح کیا. صاحب جب نکالا تو بخاری کا اردو کا انگریزی ترجمہ، اردو میں بھی انگریزی ترجمہ، اور وہ جاہل انگریزی ترجمے کو بخاری کو نظر آ. آپ کو میں بتا دوں کسی کتاب کا ترجمہ وہ کتاب نہیں ہو سکتی. اگر بخاری کا کوئی ترجمہ ہے تو اس کو بخاری نہیں کہیں گے، اس کو بخاری کا ترجمہ کہیں گے. اور ہمارے لیے جاہل بھائی، یہ
ترجمے کو بھی بخاری کرتے ہیں، بخاری کے ترجمے کو بھی بخاری کرتے ہیں۔ اور دوستو صرف ایک ہی حدیث بخاری کی عادت کی آتی ہے، لا صلاۃ الا بخاری، وہ بھی کئی سو سال کر چکے ہیں لیکن ابھی اس کا معنی نہیں سمجھا، ابھی معنی نہیں سمجھا کہ اس کا معنی کیا ہے، لا صلاۃ الا کتاب کا معنی کیا ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے گا، اللہ صاحب دے گا تو انشاءاللہ معنی بتاؤں گا۔ بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا، یہ فریب، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ وعدہ کر کے نہ آنا، یہ دستخط کر کے راہ قرار اختیار کرنا۔ آپ لوگوں میں سے اگر ان سے کسی سے ملاقات ہو تو کہتے ہیں یہ حدیث پوچھ لینا، یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، کسی ہے، یہ نبی ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ دستخط کر کے نہ آؤ، لوگوں کے وقت کو ضائع کرو۔ آپ کو معلوم ہے آج کی تاریخ میں نے 2.5 مہینہ پہلے اعظم گڑھ میں رسیدی اور کتابوں نے بہت بڑا جلسے کا اہتمام کیا تھا، لیکن اب ان کی وجہ سے وہاں سے چھوڑنا پڑا اور لوگ مایوس ہوئے، وہ جتنا مایوس بھی ہوں گے ان کو جتنی تکلیف ہوئی ہوگی سب کا گناہ ہی ہوئے گا، سب کا گناہ ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ نصوح کی توفیق دے، صرف علم سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اتنا یاد رکھیے، نہ انہیں قرآن معلوم ہے نہ یہ بخاری معلوم ہے، نہ قرآن معلوم ہے نہ بخاری معلوم، صرف دعویٰ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بخاری ایک شبد پڑھ نہیں سکتے، بخاری رات کی بخاری، اور جو ہے اگر کوئی چیز بخاری میں نہیں ہوگی تبھی کہیں گے بخاری، کہیں گے سینے پر ہاتھ مارنے کے بعد بخاری ہے۔ میں نے کئی حدیث کو سنا کہ سینے پر ہاتھ مارنے کی حدیث بخاری ہے، یا بخاری موجود ہے اس کی حدیث کو بتاؤ۔ اگر اس نے بخاری سے ثابت کر دیا تو انشاءاللہ یہ مجمع جتنا سر کا سب چل کے سینے پر ہاتھ ڈالے، یاد رکھو کہیں بخاری میں دور دور کہیں نہایت کتاب کے ہی سینے پر ہاتھ ڈالنے کے بعد ہے۔ دوستوں پورے ذخیرے حدیث میں 3 حدیثیں ہیں سینے پر ہاتھ ڈالنے کی، تو تینوں کا ہاتھ بتلاؤ۔ ایک حدیث ہے اور حدیث ہے روایت حسن کی حدیث ہے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ دوستوں اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن حجر جو منکر حدیث ہے، منکر حدیث کا مطلب ان کی حدیث اچھی نہیں ہے، ان کی حدیث مانی نہیں جائے گی۔ اور دوسری حدیث ہے مباحثہ ابن حلم کی، نام یاد رکھیے کیا، مباحثہ ابن حلم کی، اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ ڈالتے تھے، لیکن اس میں ایک راوی ہے سماک بن حرب، راوی کا نام کیا ہے سماک بن حرب، تو لیکن حدیث بہت دھیری ہوتی ہے، اتنی دھیری ہوتی ہے کہ آپ یہ رکھ نہیں پائے، بہت اچھی حدیث ہوتی ہے۔ اور تیسری حدیث حضرت طاؤس کی ہے، طاؤس والی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں طاؤس صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور ان بزرگوں کے یہاں صحابی کا کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تو تابعی کا کوئی کیسے فرق ہوتا؟ کیا کہتے ہیں ہمارے حدیث میں پھر ہم 2 چیز مانیں گے، قرآن حدیث، صحابی ہمارے یہاں حجت نہیں ہے۔ ایک اہل حدیث کہنے لگا حدیث کو دیکھو کہ صحابی کو دیکھو، اس سے بھی میں جلال میں کہنے لگا حدیث دیکھو کہ صحابی کو دیکھو، میں نے کہا حدیث دیکھو گے تو صحابی نظر آئے گا، صحابی دیکھو گے تو حدیث نظر آ جائے گا، یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ اتحاد میں آنے منوتو، اتحاد میں آنے منوتو، منوتو نیک میں آنے منوتو، ہمارے تمہارے درمیان میں اتحاد ہے، تو اس کو کوئی حدیث نہیں ہوگی جب تک کہ صحابی روایت نہ کرے، کوئی حدیث نہیں ہوگی جب تک کہ صحابی روایت نہ کرے۔ اور دوستوں صحابی جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دیں گے وہ کیا ہوگا حدیث ہوگی۔ تو بتائیے حدیث اور صحابہ الگ ہے، یہ کہا حدیث دیکھو کہ صحابہ دیکھو، میں نے کہا تو اگر حدیث کا پورا دوسرا والا حصہ دے دے گا تو حضور سے ایک پیڑھی پہلے سے صحابہ نہ کرے، ایک پیڑھی پہلے لیکن حدیث حضور سے سن کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ مولوی عبدالحق بنارسی جو ہمارے حدیثوں کا عالم ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کو 4 حدیث میں یاد ہوئی اور ہم کو 1000 حدیث یاد، صحابہ کو 4 حدیث میں یاد ہوئی۔ میں کہتا ہوں حدیث میرے پاس گھر کے آ گئی، صحابہ سے بتائیے اگر صحابہ کو معلوم ہی نہیں ہے تو حدیث ہو سکتا
حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور کا وہ قول جس کو سنا ہو اس نے صحابہ نے، حضور کا وہ فعل جس کو دیکھا ہو اس نے صحابہ نے، حضور کی وہ ادا جس کو بیان کیا اس نے صحابہ نے، حضور کا وہ حسن جمال جس کو بیان کیا اس نے صحابہ نے. اسی کا نام کیا ہے؟ حدیث. دوستوں یہ جو ہے انہیں پتا ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو کیا کیا حدیث کیا تھی اور ہم کو ہزار حدیث کیا ہے. میں کہتا ہوں صحابہ کے علاوہ یاد ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہوگی، وہ لوگ ہوتی شیطان رسول کی حدیث، وہ تو شیطان کی حدیث ہوگی. اس لیے صحابہ شیطان کی بات نہیں کو نہیں معلوم اور تو نہیں معلوم ہے تو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ تو کسی اور کی بات ہے. عجیب ہمارے گرام کی کہانی ہوتی ایک رات سے کہنے لگے جو ہے حضرت عمر کو کیا ہوتا کسی بچے کا، حضرت عمر کو کیا ہوتا عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے کا، حضرت عمر کو کیا ہوتا. یہ کون عمر؟ یہ آپ کے محلے کے کوئی آدمی ہے کیا؟ کون عمر؟ وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلطان باقی نہیں لگا مطلب ان کے بارے میں رہتا. ہاں ان کی بات اتنے دری ہیں اتنے لفظ گویا کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں گفتار ہیں، ایک تمیز ہے. دوستوں یاد رکھیے جو صحابہ کا عادت نہیں چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من مالی. صحابہ کو میرے بھائی نے کھانا بنانا ملامت کا اور احبهم وحبهم جو صحابہ میں محبت کرے گا میری وجہ سے محبت کرے گا اور جو صحابہ کو دشمنی کرے گا میری وجہ سے دشمنی کرے گا. تو کوئی طے ہے کہ صحابہ کو اور حضور نے فرمایا جو صحابہ کو دشمنی کرے گا اس کی وجہ سے میری وجہ سے. یہ بالکل کہتے کا بیماری ہے، کوئی بھی چیز ہو کوئی مسئلہ. حالانکہ میں نے جو آیت پڑھی تھی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب اللہ اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو وأولی الامر منکم اور تم نے کے جو دینی ذمہ دار ہیں ان کے اطاعت کرو. ذرا اس آیت کو سمجھیے گا. دینی ذمہ دار کس کو کہیں گے؟ صحابہ کرام کو سارے کے سارے صحابہ کرام دینی ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ حکیم اللہ میں تو اللہ آ گئے، حکیم رسول میں رسول آ گئے. اب اولو الامر میں اللہ آئے گے نہ رسول آئے گے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ آئے گے اور ان کی بھی اطاعت کرنا ہے. کون ہے اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ بولیے نہیں. صحابہ کرام یہ ابراہیم کہیں گے آگے حدیث کا دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آگے نہیں پڑھیں گے وہ کہتے ہیں اللہ آپ کی ساری بات نہیں مانیں گے، جتنی پسند آئے تو اتنی مانیں گے، جتنی پسند نہیں آئے اتنی نہیں مانیں گے. اللہ کو تین اللہ کو بہت دیتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور تم نے کہ دین ذمہ دار اس کے ساتھ. دوستوں کسی صحیح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ کے جبل رضی اللہ عنہ یمن کا مجتہد بنا کر دے گا. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو کسی تحقیق ہے. جیسے امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، امام مالک مجتہد ہے، امام احمد بن حنبل مجتہد ہے اور صحابہ میں بہت سارے لوگ مجتہد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا مجتہد بنا کر بھیجا حضرت معاذ کے جبل کو. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ پیش آئے گا کیسے حل کرو گے؟ تو کہنے لگے اپنی کتاب اللہ قرآن کا حل کروں گا. کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو قرآن کا حل کروں گا. یہ لوگ ہوتے کہتے ابھی کا حل کروں گا. کیوں؟ آج تک میں نے کسی آئے حدیث کو یہ نہیں کہتے تھے اس مسئلے میں آئے گا، کبھی بھی نہیں کہتے کہ آئے گا. سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ بولیے حدیث مانگتے ہیں. حالانکہ اللہ کہتا سب سے پہلے آئے، پورے کام کہتے ہیں سب سے پہلے آئے اور حدیث کہتے ہیں سب سے پہلے حدیث. اللہ نبی برابر اور اللہ کے رسول نبی برابر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
نمبر 3 مراد ہے، اور نمبر 4 تنازع بھی صحیح۔ اگر دین کے مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو قرآن حدیث کی طرف مسئلے کو لے جاؤ، اسی مسئلے کو قرآن حدیث کی طرف لے جا کر اس کا حل معلوم کرنا، اسی کا نام قیاس ہے۔ ان حضرات کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، آدھی آیت کو مانتے ہیں اور آدھی آیت کو نہیں مانتے۔ یہ آیت میں 4 اصول بیان کیا ہے: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ یہ تفسیر کبیر رکھی ہوئی ہے، امام راضی کی تفسیر کبیر، اس میں امام راضی نے صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے دین کے 4 اصولوں کو اسی حدیث کے اندر بیان کر دیا، 4 اصولوں کو اسی آیت کے اندر بیان کر دیا۔ ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس۔ اگر جاتے جاتے ہمارے سامنے آ گئے، آپ اس سے پوچھ لیجیے گا کہ تم نے اور یہودیوں نے کیا فرق ہے؟ یہودی بھی بعض کتاب پر ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم بھی تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ یہی حال ہے ان کا۔ اللہ نے کیا اصول بیان کیے؟ یہ 2 کو مانتے ہیں اور 2 کو نہیں مانتے۔ تو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کتاب کے بعض حصے پر ایمان نہیں لاتے۔ دوستو، حدیث کو کہتے ہیں، آپ کو حدیث، لیکن جتنا زیادہ حدیثوں کا یہ انکار کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں انکار کرتا۔ ہم حنفی اہل سنت والجماعت کبھی حدیثوں کا انکار نہیں کریں گے، اور یہ صبح سے شام تک سینکڑوں حدیثوں کا انکار کریں گے۔ جو حدیث انہیں پسند نہیں آئے گی، ان کے مسئلے کے خلاف ہوگی، صحیح منہ ٹیڑھا کر کے کہیں صحیح جیسے لگتا ہے کہیں کوئی گناہ نہیں کیا ہوگی۔ بالکل جو حدیث انہیں پسند نہیں ہوگی۔ ایک عجیبہ ہوگا، ایک آئے حدیث کی کسی نے پوچھا کہ کنٹے سے کنٹا ملا کر کھڑے ہونے والی حدیث کیسی ہے؟ کنٹے سے کنٹا ملا کر میں آپ سے بتاؤں یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن اس جاہل کو پتا نہیں تھا کہ بخاری ہے، یہ نہیں پتا کہ بخاری ہے، بخاری کو پتا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، بس وہ کہنے لگا صحیح ہے۔ یہ کنٹے سے کنٹا ملانے والی حدیث صحیح ہے۔ کنٹا ملانے والی حدیث کیسی ہے؟ کہنے لگا صحیح ہے۔ اسے دوسرے والے نے پوچھا جتنی کام پھیلاتے ہو، پیر کتنا پھیلاتے ہو، ذرا کندھے پہ کندھا ملا کر دکھا دو، میں بہت پھیلاتے بالکل جیسے کنٹا آگے دیکھ سکتے۔ دوستو جو ہے کہا اس نے کہ جتنا پیر پھیلاتے ہو ذرا کندھے پہ کندھا ملا کر بیٹھا دو، تو کہنے لگا پر وہ حدیث صحیح ہے، حدیث کی حدیث تو صحیح ہے، حدیث کی حدیث تو صحیح ہے۔ جب اگلے خاندانی عمل کے خلاف ہو گئی تو کہے گا نہیں، یہاں صحیح کا یہی ہے جو بڑے بڑے علماء پڑھے، علامہ ابراہیم، علامہ مفتی، علامہ عائلی، علامہ ابن حجر، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن حزم، بڑے بڑے علماء پڑھے ہیں۔ وہ آسانی سے کسی حدیث کو نہیں دیکھتے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ اگر ہم نے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا اور وہ واقعہ میں صحیح حدیث ہو، اور ہماری جہالت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، احتیاطی کی وجہ سے اس کو صحیح کہہ دیا، تو اللہ کا ہماری پکڑ ہوگی۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من کبھی آئے گا مقابلہ، جو سب جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔ اب بتائیے حضور سے جھوٹ باندھ رہا، حضور کی حدیث صحیح ہے تو صحیح کہنا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور وہ صحیح کہہ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء احتیاط کرتے ہیں، پوری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مہینہ مہینہ غور کرتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا دوسرے علماء سے پوچھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث ہیں، حضرت عائشہ والی حدیث جس میں یہ ہے کہ آدھا علم حضرت عائشہ کے، یہ حدیث انہیں نہیں مل رہی تھی، انہیں نہ ملتی تو صحیح کہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے مفتی سے پوچھا، میں نے حدیث کو صحیح سے پوچھا، مفتی سے پوچھا، صحیح سے پوچھا، لیکن ہمارے یہ صحیح دو، یہ صحیح بات کے صحیح دو، نہ مفتی سے پوچھے، نہ صحابی سے پوچھیں، نہ تحقیق کریں، نہ ریاض دیکھیں، نہ پروف دیکھیں، بس یہ کہہ دیتے ہیں
پاکستان میں اس کے ایک آدمی نے چیلنج کر دیا کہ میں مناظرہ کروں گا، جیسا کہ آج کا چیلنج آپ کے سامنے ہے، مناظرہ کروں گا اور یہ بھی نوٹ کر دیا کہ قاری حنیف صاحب کروں گا۔ قاری حنیف صاحب کو کہا کہ تقریر کرتے ہیں کہ عزت نہیں ہوگی، کہا کہ مناظرہ کروں گا قاری حنیف سے کروں گا۔ لوگوں نے کہا قاری حنیف نابینا ہے، انہیں کیوں پیسہ بینا دیکھنے والے عالم سے کرتے آپ سارے عالم سے چلے، وہ کہے گا کہ جب کروں گا قاری حنیف سے کروں گا۔ کیوں ایسے بولتے ہیں جب کروں گا قاری حنیف سے کروں گا، قاری حنیف صاحب پاؤ والے اور سب سے مجھے مناظرہ کروں ہو گیا ہوگا تو یہ چار پانچ نہیں آئی۔ تبلیغی نصاب کو جلا دیا تو
مرنے کے بعد لایا ہے چادر مدار سب چادر لایا ہے. بتاؤ زندگی میں چادر نہیں تھی, چادر ویسے کہ تم مر گئے تو کسی وجہ سے اب مر گئے تو چادر لایا. پتھر پڑے قدم تیرے ایسے پیار پر مرنے کے بعد لایا ہے چادر مدار پر. یہی یہاں کا حصہ صحیح حقیقتوں کے چکر میں تبدیلی میں نام بدلا دیا. بتائیے قرآن کیا تبدیلی کی چل گئی. اب میں ان آگے حقیقتوں سے کہتا ہوں کہ انہیں کو کیوں نہیں لگاتے ہو, ابو داؤد کو کیوں نہیں لگاتے ہو, نسائی کو کیوں نہیں لگاتے ہو, ابن ماجہ کو کیوں نہیں لگاتے ہو, مسلم کی شاعرہ کو کیوں نہیں لگاتے ہو. ان سب میں نہیں, ان سب میں. اور تم ہمیں سارے دیتے ہو, تمہاری کتابوں میں سب سے زیادہ کئی حقیقت موجود ہے. دوستوں تبدیلی نصاب کو موٹی سی کتاب ہے اور وہ اپنے مسائل کی کتاب نہیں, فضائل کی کتاب ہے. فضائل کی کتابوں میں حقیقت چلتی ہیں اور مسئلے مسائل کی کتاب میں حقیقی تو چلتی ہے. لیکن ان کے مسئلے مسائل کی کتاب جس کا نام صلاۃ الرسول ہے. کیا نام ہے؟ صلاۃ الرسول. اس میں 80 پتلی کی کتاب ہے اور 80 صحیح حدیثیں موجود ہیں. نوٹ کر لیجیے گا, پتلی کی کتاب ہے 80 ہے. اب صحیح نظر نہیں آ رہا, اپنا جب فائدہ ہو اپنا مدد کرنا تو صحیح نظر نہیں آئے گا. چوتھے دن قربانی کی ساری حدیثیں گئی ہیں. چوتھے دن قربانی کی پتہ نہیں بات میں چوتھے دن قربانی کرتے ہوئے کرتے ہیں. لکھنؤ میں کرتے ہیں, کٹوری میں کرتے ہیں. چوتھے دن قربانی کی جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں, کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن دوست بھی لانا, اب صحیح نظر نہیں آئے گی, دوست بھی لانا, لیکن اور دوست مل جائے گا. یہی تو معیار ہے. اپنا پسند ہو تو صحیح حدیث پر بھی عمل کریں گے, اور دوسرا اگر صحیح حدیث پر عمل کرے تو اس کو بھی صحیح کہتے ہیں. ناک پر ہاتھ لانے والی حدیث صحیح ہے, حالانکہ دوستوں ناک پر ہاتھ لانے والی ساری حدیث صحیح ہے. 3 حدیث سناتا ہوں. پہلے دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث کے راوی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتابوں سے حدیث ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ان من السنت, میرے نبی سنت ہے وہ تو یمین اور شمال کا سب ٹکڑا, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نام کے نیچے لانا یہ میرے لیے بات سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے. دوسری حدیث سناتا ہوں. حضرت انس جو حضور کے شادی میں 10 سال تک کیوں لگے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت انس. حضرت انس کہتے ہیں سلام میں حق ہوگا 3 چیزیں میرے محبوب کی عادت, 3 چیزیں میرے لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. کیا 3 چیز؟ ایک افطار جلدی کرنا. افطار جلدی کرنا یہ حضور کی عادت تھی. بہت دیر تک تو کیا ہو سکتی, بہت دیر حضور کی عادت تھی افطار بہت جلدی کرنا. لیکن اتنی جلدی نہ ہو گیا کہ سنت کو افطار کر دیں.
امام وسیع امام شافعی کے استاد ہیں، وہ اپنے استاد مصعب بن عمیر سے نقل کرتے ہیں، بہت تیزی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں علقمہ سے جو تابعی ہیں، اور علقمہ سے صاحب نقل کرتے ہیں وائل بن حجر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناک کے نیچے باندھتے تھے۔ دوستوں یہ حدیث مسند سننے کی شہدا کی ایک گھنٹہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں پوری فرق صحیح ہے۔ اور آپ کو بتا دوں اے مقلد علی مولانا عبدالرحمان مبارک پوری صاحب کہتے ہیں یہ غلط صحیح ہے، یہ غلط صحیح ہے۔ جب غلط صحیح ہے تو مانو نا، عمل کرو صحیح کہتے ہو مانتے نہیں۔ لیکن دوستوں ایک بات بتا دوں، حدیثیں آ گئی نام پر باقی والی صحیح حدیث ہے اور سیدھے سے ہاتھ کاٹنے والی صحیح حدیث ہے۔ کچھ سارے حدیث جو علماء مجھے سمجھ ہے انہوں نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا نیچے کر دیا۔ اب اتنا وہ تو نہیں بات ہے، تھوڑا سا نیچے انشاءاللہ تو 4 گھنٹوں کے بعد بالکل صحیح ہے۔ اور کھل جائیں گے جو 4 ملاقاتوں میں، اور کھل جائیں گے جو 4 ملاقاتوں میں، تو 4 ملاقاتوں کی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے مدینہ باغ کے 3 جنابوں کے بارے میں کہا جو اب تک ہمیں حدیث تھے، انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہمارے علماء نہیں آئیں گے تو ہم حدیث اختیار کر لیں گے۔ اور دیکھیے ان کے علماء نہیں آئے ہیں، اور دوستوں کے سامنے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہت بڑا تھا اگر ان کے علماء نہیں آئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے اگر وہ یہاں موجود ہے تو حق سے احاطہ کر رہا ہے، حق آواز دیتا ہے، حق ان کے دل کو جھنجھوڑ رہا ہے، حق ان کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ کھڑے ہو کے جاننے دو کہ آپ کے رنگانا ہنسی آج سنت والجماعت قرآن و حدیث کا جواب۔ اگر کوئی کام ہے تو اعلان کریں اور نہیں اعلان کرتے تو وقت پر عمر تو لایا کہ نہیں، وقت پر عمر تو لائے کہ نہیں۔ ایک بزرگ نے یہاں کہا ہے ہو سکتا ہے یہاں نہ میں ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی چار ضلع کی وجہ سے اعلان نہ کر رہے ہوں، لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بات ہمیں صحیح ہے اس کو اور کر کے دکھائیں، اور انشاءاللہ تم انشاءاللہ آج سے آرے حق نافذ ہوں گے۔ آرے حق اس کو کہتے ہیں جو خوف بڑھاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں اس سے مقابل آتے ہیں، اپنا اہم پروگرام چھوڑ کر رکھتے ہیں، نہ یہ بھی دل میں جو کر جاتے ہیں اور جو پورا بند ہو جاتے ہیں، یہ آرے حق کی پہچان ہے۔ دوستو بتلائیے وعدہ کتنے پورا کیا؟ بولیے نا، آرے حق وعدہ کی خلاف ورزی کتنے کی؟ ارے باپو جو وعدے کی خلاف ورزی کے حقوق کا تو منافق ہوگا، انہوں نے فرمایا منافق ہوگا وہ پانی طریقے نہیں ہے۔ اس لیے بات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 پہچان ہے۔ ایک تو یہ کہ جب لڑائی کرے تو گالی دے، لڑائی کرے تو گالی دے، بات کرے تو جھوٹ بولے، کثرت کرے تو نہ آئے، کثرت کرے تو نہ آئے، اور تیسرے اذا وعدہ اخلف، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو اگر آگے تو گالی دے تینوں بن سے پائی جائے، اگر آگے تو جیسے دیکھا ہندی میں جاتا جیسے وہ پسند آتا ہے تو ان کا خاصہ خطرہ ہے، اور جب نہیں آیا ہے تو ان کا وعدہ آ گیا، وعدے کیا کہ خراب ابھی ویسا حد تک کر دیا، اور جب گفتگو کرتا ہے تو کیا بولتا تو دوستوں جھوٹ بھی بولے اور دھوکہ بھی کیا، لوگوں کے وقت کو ضائع کیا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی اگر وہ ان کے اندھیرے اندھی کا چیز کرنے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ توبہ کریں، توبہ کر کے دیکھ لیں ارے ہم ارے مجمع کیا رسوائی ہوئی ہے اور کیا جو ہے ان کا قوم کھلا ہے، ان کے راجا کا دھکا کس طرح سے والے ہوئے ہیں دیکھنے لگیں گے ایسے اللہ نے رسوائی اور ذلت کے دوستوں آپ کو آلو بناؤں گا، حق کو بلند ہوتا ہے، حق کو کوئی بھی بلند نہیں ہوتی، اور جو حق کے خلاف ہوتا ہے وہ مستحیل ہوتا ہے، کمزور ہوتا، وہ ضعیف ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ضعیفوں سے امت کی حفاظت، ان ضعیفوں کی امت کو ایک بنا دے، قرآن ہوگی تو کیا بنا دے، سماٹا بنا دے۔ میں آپ سے بتاؤں اگر کوئی آدمی اناری ہے، اسے عمارت تعمیر کرنا نہیں سیکھا، بیمار مستری کا کام نہیں سیکھا اور 3 منزلہ بلڈنگ بنا گا، وہ بلڈنگ میں گرتے رہنے والے لوگ ہیں پاکستان کی جگہ میں نہیں لے
اور انسان میں یہ کسی قدر کرنا ہے اس میں اسی طرح سے اگر اناڑی ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو اناڑی ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو وہ اس کا اس کی دوا کھائے گا وہ ضرور ملے گا. ایک اناڑی ڈاکٹر لوگوں نے لوگ کہنے لگا کہ یہ نمبر والوں سے شرم آتی ہے اتنے میں میری دوا کھا کر مرے اتنے میری دوا جس طرح سے اناڑی حکیم ماں ڈالتا ہے اور اناڑی آدمی بجلی گرا دیتا ہے اسی طرح سے یہ اناڑی حکیم یہ اناڑی لوگ بالکل بھی نہیں جانتے لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ تکلیف کر کے علماء سے پوچھے جیسا کہ اللہ نے حکم کیا ہے اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے لیکن تکلیف نہیں کرتے علماء سے نہیں پوچھتے اور خود مستحیل بن جاتے اور کیسے کیسے مستحیل بتا دوں انہوں نے کہا ایک مستحیل ہے بمبئی سے کیرل چلا تھا نام نہیں بتاؤں گا ہم لوگ جان دیں بمبئی سے کیرل چلتا ہے نا اس سے کسی نے پوچھا حالات بالکل کیا ہے بالکل صحیح ہے لیکن قرآن حدیث نہیں جانتا بالکل نہیں جانتا اس نے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں مردوں کو حصہ ملے گی ہے نا قرآن کہنے مردوں کو حصہ ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا ایک سوال عورتوں کو کیا ملے گا. اب یہ جناب محمدی صاحب کہتے ہیں ان کی تحقیق سنیے گا اس ظاہر اور اناڑی کی تحقیق سنیے گا وہ کہتا ہے پورے مرد بھی ہوتی ہیں پورے عورت بھی پورے مرد بھی ہوتی ہیں پورے عورت بھی ہوتی ہیں. آپ کیا ہمتے ہیں تو پورے ٹریننگ کو یہ کون محمدی کا ہمارے اندر ساری علامتیں عورت کی اور یہ ہم کو مرد کہہ رہا ہے ساری علامتیں عورت کی اور یہ ہم کو مرد کہہ رہا ہے تو آپ کے جواب کیا دیتا ایسا دیتا کہ بولتا میں ایسا جواب دوں کہ مجھے بات میں بھی لگ گیا صحابہ بھی لگ گیا چاروں اماموں میں بھی لگ گیا جواب نہیں دیتا پورے مرد بھی ہوتی ہیں ان میں عورت بھی ہوتی ہیں جو مرد ہونا ہے تو عورتوں کو ملے گی جو عورت ہونا ہے وہ مردوں کو ملے گی. اب بتاؤ مرد پوچھو مرد یہ طلبہ بیٹھے ہیں ابھی پڑھنے والے پور یہ جمع ہے عورت پور جمع ہے اس کی عورت اور یہ جیلا معلوم کا ہے صرف عورت اجتماع ہوتا مرد کے اجتماع نہیں ہوتا تو وہ چینل والا ایک بھی مدرسہ ایسا اپنی علوم لے کے داخلہ دے دیتا مفتی ابو کلام اور مفتی ابار کے سامنے 2-4 دن لے کر بیٹھ کے پڑھ دیتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ یہ پور کا لفظ صرف اور صرف عورت کے لیے بولا جاتا ہے لیکن جانتا کچھ نہیں اور مسئلہ اتنا اہم بنا رہا ہے کہ ساری کی ساری حکومت کو بڑھ رہا ہے پڑھائی نہیں کرتا پورے مرد بھی ہوتی ہے پورے عورت بھی ہوتی ہے اور مرد ہوئے عورتوں کو ملے گی اور عورت ہوئے مرد ہوئے تیرا عورت کا کہتا مرد ہوئے یہ ایسا ہی ہے کہ مرد عورت ہے یہ ایسا ہی ہے کہ مرد عورت ہے ارے وہ عورت کو مرد ہوتی ہے ارے صاحب عورت کو مرد کرتے وہ تو عورت نہیں ہوتی قرآن میں اللہ نے حضور کے بارے میں بتایا وہ کہاں جڑی ہوئی ہے ماضی کے بارے میں بولتے ہیں ماضی بڑھتا لگا بڑھتا کون لگا اگر یہ قرآن پڑھے گا قرآن ہوتی تو کہتا سمجھ جاتا کہ ہمیں عورت ہوتی مرد نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا پورے مقصود دیتے ہیں اور آگے فرمایا لم یہ کا مسئلہ یہ ایسی ہیں کہ جن سے
قریب آ رہا ہے. یہ مناظرہ جو تھا ایک تو تبلیغ کے بارے میں تھا. تبلیغ کے سلسلے میں میرے سے حدیث سنا بخاری شریف میں حدیث ہے. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 457 جلد 1 صفحہ 457 ابھی بخاری صفحہ کھول کے دکھا دی جائے گی. اس میں یہ ہے لا محفوظ قولی ہے ونظر قول بعید. اہل مدینہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا. ابن عباس نے کچھ جواب دیا اور حضرت زید بن ثابت نے کچھ جواب دیا. تو مدینہ والے کہتے ہیں اے ابن عباس زید بن ثابت کی بات چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو ایک ہی کی مانی جائے دوسرے کی نہ مانی جائے. کسی کا نام تبلیغ شکتی ہے, کسی کا نام تبلیغ شکتی ہے. تو ایک کی مانی جائے اور دوسرے کی نہ مانی جائے. کسی کا نام کیا ہے؟ تبلیغ شکتی. بتائیے بخاری شریف سے تبلیغ شکتی کون؟ یہ اصلی بخاری ہے. تو دیجیے گا کہ روز بخاری بخاری کرتے تھے کبھی نہیں دیکھا اور مولانا پہلے ہی لا کر بخاری دیکھا کے چلے گئے. دیجیے گا یہ بخاری ہے. کہاں ہے کسی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علماء کو پوچھو اور ضرور آدمی کے بالکل نہ ڈالو. تو سارے علماء کو سن کر سب کی بات پر عمل کریں گے یا ایک پر عمل کریں گے؟ بولیے سب پر عمل کریں گے ایک پر عمل کریں گے؟ سب پر عمل کریں گے یا ایک کی بات پر عمل کریں گے؟ سب پر پکڑ نہیں سکتے. حکم بتائے تو ایک اور کسی ایک آدمی کی بات پر عمل کرنا اسی کا نام سے حدیث سچی ہے. قرآن میں بھی گانے ہے حدیث سچی اور حدیث میں بھی ہے. عظیم اللہ اور عظیم رسول اللہ ہم سے بھی گانے ہے. یہ مسئلہ بھی ہو گیا. اب یہ چل رہا تھا ابھی آئے گا رمضان میں مسئلہ آئے گا تراویح کا. یہ حالات کہیں گے تراویح آپ ہے اور جب کی تراویح ہے کہ ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا تراویح کے بارے میں کسی مناظرہ تقریر شخصی کے بارے میں تھا
اور اپنے حجرے میں مسجد میں حجرہ بنا ہوا ہے صحابہ پر لائن لگائے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ اب بھی رمضان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور وہ نبی کا نام کہا ہے 1 گھنٹہ گزر گیا 2 گھنٹہ گزر گیا 3 گھنٹہ گزر گیا حضور باہر نہیں نکل رہے ہم آپ ہوٹل کم سے کم کھانتے لیکن صحابہ اگر وہ احترام کے اعلیٰ نمونہ ہے وہ چپ چاپ کرتے رہے قدم اٹھا کر نہیں دیکھا اور صرف انتظار کرتے تھے کہ دروازہ کھلتا اور حضور تک نہیں لاتے دوستوں پوری رات گزرے حضور نے نہ حجرہ کھولا اور نہ صحابہ نے مسجد کھولا بالکل دونوں اپنے ہاتھ پر رہے شاید نے نقشہ کیتا ہے ادھر وہ گھر میں کھولیں گے ادھر وہ گھر میں کھولیں گے ادھر ہم گھر میں کھولیں گے ادھر وہ گھر میں کھولیں گے ادھر ہم گھر میں کھولیں گے حکومت اپنی اپنی ہے سب ان کی ہے اپنی اگر وہ دروازہ نہیں کھولیں گے تو ہم بھی مسجد نہیں کھولیں گے تو سارے صحابہ بیٹھے ہیں یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی نے اذان دے دی اذان دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے حضور نے فجر کی نماز پڑھائی نماز کے بعد حضور نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا سب حضور کی عزت بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا لم یخفی علیہ مکانکم تمہارا یہاں ہونا مجھ تک کو دیا نہیں تھا تمہارا یہاں ہونا میں تمہیں کہاں بہت دیکھ رہا تھا اپنے حصے سے تمہیں دیکھتا چلا جا رہا تھا تمہاری انتظار کو تمہاری دوست کو سب کو دیکھ رہا تھا تمہاری انتظار کو سب کو دیکھ رہا تھا اور جو ہے یہ نہیں آ رہا کہ اللہ تمہارے دوست کو دیکھ کر نہیں سماج کو فرق نہ کرنا اگر فرق ہو جائے تو تمہارے لیے تو آسانی ہوگی لیکن بعد میں تمہارے بابوں سے دشواری ہوگی دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے کہ اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اگر فرق ہو جاتی تو ان لوگوں کا اور نقصان ہوتا ان لوگوں کا اور نقصان ہوتا نقصان کیوں ہوتا کہ وہ فرق ہوتی تھی اور پڑھتے آپ بھی اب بتائیے تو ہر کی نماز 4 ہو تو یہ اس پر کتنا ہے وہ اس پر کتنا ہے تو اس کا نقصان ہوگا کیوں تو اللہ کے رسول نے 70 چیزیں فکر نہیں بنائی اور حضور کے زمانے میں جب تک حضور زندہ ہے یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی حضور کے بعد حضرت عمر کو جیت نہیں کر 2.5 سال کی خلاف 2.5 4 لوگوں نے حکومت کا لاگت ہو گیا وہ کہنا کے ساتھ ہے اکثر عربی ہے سجان ہے سلیحان ہے 3 مرد ہے اور ایک عورت نے حکومت کا دعویٰ کر دیا عورت کا نام تھا سجا اسی لوگ سے سجا کو کہاں سے نہیں ہو گئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آئی میرے بات کو نبی نہیں آئے گا تو کہاں سے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے نبی کا انکار کیا نبیہ کا انکار نہیں کیا میں تو نبی کا ہوں حضور نے کہا نبی نہیں آئے گا نبیہ کا کوئی انکار نہیں کیا علامہ آ گئی اور میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا چاروں کو قتل کیا اور سب کے طور پر 70 ہزار کا لشکر تھا اسی طرح سے کچھ لوگوں نے بتا کے انکار کر دیا ہم لگا نہیں دیں گے مسلم کے اعلان کر کے اتحاد کیا گیا مدینے والے سوچ رہے تھے کہ صرف زکات ہی نہیں دیتے نماز تو پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں صرف زکات نہیں دیتے ان سے جہاد کرنا مناسب نہیں لیکن نے کہا تو نماز میں اور زکات پر فرق کرے گا مجھ سے جہاد کروں گا مدینے والوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے حضرت عمر کو حضرت عمر کو بیچ لائے اور حضرت فکر سے گفتگو کیا آپ لوگوں کو نرمی کا معاملہ کیجیے اور اتنے بڑے بچے کو زکات نہ دینے والوں سے جہاد کے لیے بھیجیے ورنہ مدینہ خالی رہ جائے گا اور وہ فیصلہ ہوگا ہم ساتھی مسلمان کی تبدیل ہوگی حضرت ابو بکر کو جلال آ گیا حضرت ابو بکر نے کہا جب معلوم مل جائے گی تو خدا مسلمان جاہلیت سے بہادر تھے اسلام میں مجھے ہو گئے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر بتا کر وہ عمر ان کی
یہ انگلی ہلا ہلا کر لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. یہ بازار میں جگہ کا نام پر وہاں ہنسیوں کی مسجد میں جا کر خوب کھیلا ہے, خوب کھیلا ہے. اب انگلی اتنا ہلاتے تھے کہ بغل والا تیار ہو جاتا تھا, ان کی انگلی دیکھنے کی جگہ میں تیار ہو جاتا تھا. جیسا کسی شاعر نے کہا ہے, جنازے پر میرے وہ محبوب انسان آ نکلا, جنازے پر میرے وہ محبوب انسان آ نکلا, نمازی قدر بھولے کے تقدیر بن گئی. تقدیر کر دیا وہ لوگ تیار بھول جاتے تھے. ہنسیوں نے اعلان کر دیا انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آئے, انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آیا. اب یہ ناراض ہو گئے, اس مسجد میں نہ گیا تو جو اہل حدیث کے ذمہ دار تھے جماعت اہل حدیث چاہیے ان سے ملنے آئے اور کہنے لگے مولانا آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اپنی مسجد میں بیان کیجیے, آپ مغرب کے بعد میری مسجد میں بیان کیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی دعوت منظور ہے. جب میں کرسی پر بیٹھ گیا تو مجھے آئے دیا, کس آئے پر بیان کیے, آئے دیے عمر مطلب پھر منا مساجد اللہ کی حجم کر دیا. اس شخص کے بعد بھائی کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ذکر کرنے سے روکے, کیونکہ حقیقت ہوگا تھا تو میری تصویر حقیقت کے خلاف ہو جائے گی. یہ عنوان نہیں کیا. میں نے تصویر میں کہا کہ جس طرح سے کسی نمازی کو مسجد میں نہ آنے دینا یہ منع کی بڑی میں نافذ کرتا ہے, اسی طرح سے مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے نمازی کی نماز میں فرق ہو, مثال کے طور پر انگلی ہلانا, یہ بھی منع کرتا ہے. اور اس سے بھی آدمی کی بڑی کا حصہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے. بتاؤ ابھی ہلائے چلے جا رہے ہو اور لوگ ہنس کر تیار ہونے چلے جا رہے ہیں. یہ کوئی کام نماز کو نماز میں خوب ہی لاحقانی کی اللہ نے کہا سکون کے ساتھ نماز پڑھو. اور جو نماز اتنی خراب نماز یہ پڑھتے ہیں اتنی تو میں نے دنیا میں نہیں پڑھی. اتنی خراب یہ نماز پڑھتے ہیں کہاں اتنا پھیلا کر آپ ایسے پڑھ کر اور ٹوپی لگا کر ایسے گھما کر لے جائیں گے اور پھر نماز پڑھنے ٹوپی لے کے چلے جائیں گے. یہ دکھا کے بتا کیا وہ کہیں ٹوپی سے گھما کر دیکھتے تھے صحابہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسجد میں آئے اور ٹوپی اس طرح سے گھما کر دیکھی اور نماز پڑھی اور اس کے بعد ٹوپی لے کر چلے گئے. دوستو یہ حدیث کا حل کرنا نہیں ہے. آپ سے بتاؤ حدیث سے ثابت ہے جب یہ بات میں ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے تھے, حدیث سے ثابت ہے. بلکہ حضور ہمارا ٹوپی لگا کے تھے. اتنی شریف کی آواز ہے جب یہ بات میں بتاؤ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید یاد کرتے ہوتے. پہلا شہید وہ ہے جو تلوار لے کر اللہ کے راستے میں چلا جائے اور لڑتے لڑتے جا کے جہاں پہنچ کر جائے. جب یہ شہید اللہ کے یہاں پہنچے گا اللہ اتنا اونچا کر دیں گے. تو حضور نے اس طرح سے بیان کیا تو حضور کی ٹوپی دی گئی. راوی کہتے ہیں حضرت عمر نے ٹوپی دی گئی. اس سے حضور کے بارے میں حدیث کو بیان کرنے والا حضرت عمر ہے. تو راوی کو سنا ہے کہ حضور کی ٹوپی دی یا حضرت عمر کی ٹوپی دی. راوی کو سنا ہے لیکن راوی کو سنا نہیں ہے اس بات میں کہ حضور کی ٹوپی لگاتے تھے اور حضرت عمر بھی لگاتے تھے. اس لیے کہ ٹوپی اسی کی دی گئی تو ٹوپی وہ یہ لگا لے گا. پتا چلا بخاری کہتے بخاری میں جلد 1 کے اندر حدیث ہے کہ قانون یسلون الاعمال والقرائن صحابہ کرام ٹوپیوں پر اور پگڑیوں پر سجدہ کرتے تھے. سجدہ کرنے کے بدل نماز پڑھتے تھے. اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے ٹوپی لگا کر. اور ہاں بڑے بڑے دور ہیں اور بھی بڑے بھی ہیں اور جو ٹوپی لگایا تھا وہی بنا کر بالکل ایک طریقہ کا امہ میں حدیث لکھی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مولانا داؤد مدنی کہتے ہیں ٹوپی نہ لگانا اگر فیشن کی وجہ سے ہے تو مطلب صحیح ہوگا اور خوشی کی وجہ سے ٹوپی نہیں لگاتا یہ عیسائیوں کی مقابلہ ہے عیسائی ٹوپی نہیں لگاتے اور اگر کاہلی کی وجہ سے ٹوپی نہیں لگاتا تو یہ منافق کی علامت کاہلی اتنا کاہل ہے ٹوپی لگاتا لکھنؤ کا حاجی آپ کی جگہ مہینہ بات کے لکھنؤ کو منعقد کرنے میں کوئی حالت نہیں لکھنؤ کے حاجی سے ایک چیز کے لوگ کاہل ہو گئے ایک سوال آپ سے یاد آ رہا اس کو بلائے آؤ ہم وہ اشارہ گھوڑا روک کر گھوڑے دوسرے کا ایک کے ساتھ تشریف لایا تو کہہ رہی ہے میں تو کیا نہیں مل جاتا تو اس نے کہا اتنی دن مجھے اتنی دن مجھے کیا دوسرا کہ اور تھوڑا ادھر سے ماننے لگا دوسرا کہ مو ابھی کل بھی بات ہے میرے منہ میں غصہ کی ہاتھ کر رہا تھا میں نہیں ہوگا تو پھر اس کو چھوٹو تو جس طرح وہ آدمی کا غصہ بیٹھا کر اس کو نہیں روک سکتے تو اتنے کاہل ہو گئے تو کبھی نہیں لگا اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کاہلی کی وجہ سے کوئی نہیں لگاتا تو یہ بات سے لانا ہے دوستو اور بھی نہیں ٹوپی نہ لگانا یہ ایک جگہ کی یاد کیا انگلی ہلانا یہ ایک جگہ کی یاد کیا آخر میں دعا کا مسئلہ بیان کر کے دعا کرا دعا کا مسئلہ بیان کر کے دعا کرا دیا یہ آگے حدیث لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے چنانچہ میں نے ان کے نوجوانوں کو دیکھا امام سلام دیکھا السلام علیکم اور وہ گیٹ کر دیا دعا ہی نہیں مانگی آداب کی حدیث میں ہے مصنف کی شہرہ میں حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا بہا رفا یدی مستقبل حضور سے دعا کرتے تھے آپ کھاتے تھے اور چیلے کو رسول کرتے دعا کیا کرتے تھے اسی طرح سے انگلی کہیں کی روایت ہے یہ بات نہیں بات اسی دعا ہے اللہ رسول سب سے زیادہ کون دعا اپنی جاتی ہے حضور نے فرمایا مکتوبہ ہر نماز کے بعد دعا اور نہیں لگی اور رات کے آخری ہندی کی بات دوستوں ہر نماز کے بعد دعا حضور نے کہا تو نہیں کی جاتی یہ حدیث سناؤں مولانا عبدالرحمان مبارک پوری اس حدیث چلو بس وہاں تو لے لیں وہ مجھے کہیں رکھا نہ کرا بھائی کتابیں وہاں کی نہیں بن رہی کتابیں بتائے گی کوئی ایسا کتابیں نہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون دعا قبول ہوتی ہے حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے دو دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں مولانا عبدالرحمان مبارک پوری جو حدیث عالم ہے ایک حدیث بنا کر پھنس گئے
جو سورت فاتحہ اور اس کے علاوہ بھی نہ کرے، وہ تو سورت فاتحہ اس کے علاوہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں جو تنہا نماز پڑھتا ہے وہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ اس کے علاوہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ کرتا ہے، سورت فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا، مقتدی کے علاوہ جو تنہا نماز پڑھتا ہے وہ اگر امام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فارغ ہوئے، شہری نماز کی نماز میں فارغ ہو کر کہتے ہیں میرے پیچھے کون سو رہا ہے؟ ایک آدمی کا اللہ کے تم کون سو رہا؟ حضور نے فرمایا علم تو پتا چلا جو امام کے پیچھے بتا وہ امام جھگڑا کرتا ہے، بولیے جھگڑا کرتا ہے، ایک حضور کو حق نماز پڑھا ہے، ایک رات حضور کے پیچھے پر آنا پڑ جائے نماز کے بعد حضور نے پوچھا میرے پیچھے پر آنا کون کر رہا تھا؟ وہ کہا کہ میں کر رہا تھا۔ حضور نے وہاں پر علی کو مجھے پتا چل رہا تھا کہ تم نے سے کوئی مجھے جان ڈالا انہیں ڈالا، اس کو دیکھیے امام کے پیچھے جو پڑھتا ہے امام سے جھگڑا کرتا ہے، ابو داؤد کے حدیث میں امام کے پیچھے جو پڑھتا ہے اور امام کو خرچان میں لاتا صحابی کے حدیث میں حضرت عمر کی سزا کے پیچھے آپ کو کہنے کے اوپر تو حضرت عمر نے فرمایا جو امام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں کنکر ڈالو، کنکر ڈالو مفتی کنکر تاکہ منہ بھر جائے اور امام کے پیچھے نہ پڑے۔ صحابہ کا معمول ہے امام کے پیچھے نہیں پڑتے، منع کرتے ہیں پیچھے کرنے سے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عبادت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بتا میں سمجھ رہا ہوں کہ مناظرے کا مطالعہ لینے آئے تھے، مناظرے کا مطالعہ کرنے آئے تھے، کیسے مناظرہ کیسا ہوتا ہے، ارے وہ آ جاتے زیادہ آپ دیکھ دیتے کہ مناظرہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ باتیں کروا دی ان کا اللہ یہ باتیں اور انشاءاللہ ہو گیا ہوگا حضرات کو ان کے بعد میں قرآن ہی نہیں، قرآن میں حدیث سے اگر قرآن حدیث کے ساتھ ہوتی تو وہ قرآن حدیث سنانے آتے جس طرح کی سندے نے اور علماء نے آج کے ٹائم میں قرآن حدیث سنایا۔ یہ دو کتابیں ہیں، قرآن کی تصویریں ہیں، حدیث کی تصویریں ہیں، جب مناظرہ ہوتا تو اس میں سے دو کے چیزیں دکھائی جاتی اور آپ دیکھتے کہ حق کون کہتا ہے، اب کس کے پاس ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ نہ لے کر جو ہے آپ حق کی باتیں سنیں۔ بہرحال ہر حال میں شروع ہے، ہر حال میں کامیاب ہے۔ مناظرہ ہوگا جبھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے اور جلسہ ہو رہا ہے جبھی اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا ساتھ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے فیصلے کو قبول فرمائے اور جو لوگوں کو شوق دکھا پائے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اب اگر کبھی یہ مناظرے کا چیلنج دے تو یقین نہ کیجیے گا کہ آئے، چیلنج اگر دیں تو یقین نہ کیجیے گا کہ آئے، ہرگز نہیں آ سکتے، کبھی نہیں آ سکتے۔ میں ان کے پیچھے بہت ہوگا ہر جگہ گیا، لیکن جب وہاں پہنچتا ہوں تو یہ بہانا ناچنے کا گھر نہیں آنگن دے رہا، ناچنے کا گھر نہیں آنگن دے رہا، اپنے ناچنے کا انسان نہیں اوپر ہی نام لگا ہے آنگن پر۔ دوستوں یہی ہے پرمیشن نہیں ملا، جب پرمیشن مل گیا تو کہتے ہیں فلاں صاحب کے رسم سے یقین آپ کے رسم نہیں ایک نہیں ناچنے اگر رسم ہو جاتا ہے تو کہتا آپ ایک کیا لوگ رسم نہیں اس کا بھی ہو جاتا ہے اسے اگلے والے ہزار لاکھ اور بہانے یہ گھر یہاں پرمیشن کی ضرورت تھی پھر بھی پرمیشن نہیں ہے، پرمیشن دکھا دیا آپ کو، دکھا دیا اور جو مناظرے کے خلاف ہے وہ بھی دکھا دیا۔ دو آئین کا نام لیا گیا تھا، ایک افضل علی امام خلفی وہ بھی تشریف نہیں لائے، شہاب الدین مدنی وہ تو یہی کہیں ہے ان کی آواز بھی سن رہی ہو، کہیں بچے بیٹھے ہوئے ہو وہ بھی تشریف نہیں لائے۔ اور الحمدللہ ہماری طرف سے ہمارا نام تھا آپ کے سامنے موجود ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام تھا، وہ لندن میں آ نہیں سکتے ان کا وہ بھی موجود ہو گئے، لیکن یہ دونوں عالم کی ہندوستان میں ٹکٹ بھی مل گیا، ٹکٹ بھی مل گیا، ٹکٹ بھی مل گیا، نہیں آئے کیوں ہمت نہیں ہوئی آگے
ہمت بھی نہیں آنے کی، بندے بڑی دشواری کے ساتھ اور بڑی ذلت کے ساتھ جانا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر میں اتنا عظیم خان پروگرام نافذ کیا اور آپ ہزار کو کے لائے گھر کے سو کے ساتھ کافی تعداد میں تشریف لائے اور اسی ریٹ سے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کا جو اظہار ہمارا ہے، حق کا جو غلبہ کیا ہے اور حق کا جو نوانا ہے، ہم لاکھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اگر شکرانے سے نماز پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا بول بالا کرتے ہیں، حق کا اجالا کر دیا، حق کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ نصیب فرما دیا، کریم نصیب فرما دیا اور باطل کو منہ چھپانا پڑ گیا۔ ٹکٹ ملنے کے باوجود بھی نہ آنا تھا، ٹکٹ جب مل گیا تھا تو آگے سے کیا چیز پانی تھی، کون سا کنگن تھا ہاتھ سے نہیں آنے دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی اللہ کے کرم ہمارا احسان ہمارا، ہم اللہ کے منظور مشہور ہیں، شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو اس دن بیٹھنے کو ہر طرح سے قبول کرتا ہے۔ ایک بات اعلان بات کیا ہے کہ آج اس مناظرے میں غیر مقلدین کو شکست پاس دیکھنی پڑی، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج اس اجلاس میں اس مناظرے کے طے پر ان کا نانا یہ ان کی شکست پاس ہے، اور یاد رکھو آج کے بعد سے ملیحہ باد کی کسی مسجد میں وہ اپنے مسلک پر عمل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، کرنے دیں گے، کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے۔ آج کے بعد سے ملیحہ باد کی کسی مسجد میں وہ اپنے عمل کو نہیں ظاہر کریں گے۔ ان کو ہمارے طریقے پر نماز پڑھنا ہوگا، ہمارے طریقے پر ان کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور آج اس قابل سے اطلاع کی تھی، اگر کہا تھا کہ اگر ہمارے مولانا نہ آئے تو ہم ان کے مسلک کو چھوڑ کر اس میں آ جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے جو ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج توبہ کا ان کا موقع آ گیا، توبہ کر لے، اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہی ہمارے وہ غیر نہیں ہے، وہ ہمارے کو انہوں نے کام کیا ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایسے کرداروں سے ہماری عوام کو، ہمارے نوجوان کو محفوظ رکھتے۔ آج کے بعد سے غیر مقلدین کوئی چیلنج نہیں کریں گے۔ آج کے بعد سے یہ ہمارے قطر بھائی نے اعلان کیا ہے کہ ان کو نگر پنچایت سے کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ آج کے بعد سے اگر وہ اپنے مسلک پر عمل کریں گے، آپ ان کا بھرپور بائیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اس لیے کہ ہم کو مشرک کہتے ہیں، ہم اپنی نظر مشرک ہیں تو ہم تم سے کیا تعلق؟ انشاءاللہ آج کے بعد سے وہ سب نہیں کھائیں گے، نہ اپنی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں حضرت والا سے دعا کرتا ہوں اور منتظمین جن لوگوں نے مل کر اس کا انتظام کیا ہے، جو اس کا باعث بنے ہیں، جنہوں نے اس کے لیے توجہ کی ہے، جو دوڑے بھاگے ہیں، اور جس گھر میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو دن دونی رات چوگنی تمام ترقیات سے نواز دے، تمام طرح کے شرور فتن سے محفوظ فرما دے، اور پوری ملیحہ باد اور اس پورے علاقے کو اس مضمون اور صحیح فضا سے محفوظ فرمائے۔ اب میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا دعا فرما دے۔ دعا سے پہلے ایک شعر اور لیتے جائیے۔ صاف ستھرے بھی نہیں، صاف ستھرے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، صاف ستھرے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ خدمت میں لگے بیٹھے ہیں۔ صاف ستھرے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں،
خوب پردہ ہے کہ ٹیکن سے لگے بیٹھے ہیں. اگر کہیں روڈ پر آپ کو نظر آ جائے تو یہ پھر سنا دیجیے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ صاف بھی نہیں، سامنے آگے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ ٹیکن سے لگے بیٹھے ہیں. بیٹھ لگے اور پھر لگا کر دعا کیجیے. یہ بھی جنتوں کے بعد اللہ اس کے رسول کی باتوں کے بعد دعا قبول ہوتی. جو جہاں ہر کا بیٹھ جائے کبھی نہیں پڑ جائے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. غفار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا. الہ العالمین جھوٹ بولے انہیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ العالمین غلط حرکتوں سے انہیں باہر آنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جس طرح سے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے آج مجمع میں انہیں رسوائی ہوئی ہے اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے تاکہ میدان محشر کی رسوائی سے بچ جائیں. الہ العالمین انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما تاکہ میدان محشر کی رسوائی سے بچ جائیں. الہ العالمین جو حق کی باتیں سنی نہیں ہیں اور رحیم کریم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین یہ چاروں امام جنہوں نے دین کی باتیں قرآن حدیث میں لے کر ہم تک پہنچائی ہیں مولا رحیم کریم کی قبروں کو نور سے بھر دے. الہ العالمین کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے تیرے نبی کی ساری اذانوں کو، ساری باتوں کو، سارے کلمات کو، حضور کے ایک ایک شعر کو یاد کر کے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا تاکہ ہمارے لیے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. مولا وہ تمام صحابہ کرام کو بے پناہ بدلہ نصیب کرنا. ساری امت کے پر ان کا احسان ہے. میرے مولا سب کو ان کے احسانوں کے قدر سے توفیق نصیب کرنا. اور یہ مولا رحیم کریم جو صحابہ کے احسانات کو نہیں مانتے وہ محسن خوش ہیں، وہ محسن فراموش ہیں، وہ نمک فراموش ہیں. مولا رحیم کریم مجھے ہدایت کے توفیق نصیب کرنا. اے اللہ اس ملیحہ رات کو جس طرح سے یہاں کا عام مشہور ہے مولا رحیم کریم یہاں کی ہدایت بھی مشہور فرما دے. یہاں کے اہل حق کو بھی مشہور فرما دے. یہاں کی دین کی پابندی کو بھی اللہ العالمین ہر طرف کام کروا دے. الہ العالمین اس ترمیم کو اہل حق کی سرخری سے سرفراز کروا دے. اللہ باطن کو جو آپ نے سنجیدہ فرمایا ہے الہ العالمین ہم کسی کو سنجیدہ کرنا نہیں چاہتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ توبہ کر لیں، اپنی حرکتوں سے باہر آ جائیں. مولا وہ بھی ہمارے دین بھائی ہیں، ہم ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. مولا رحیم کریم ان کی رسوائی نہیں چاہتے. اللہ انہیں خیر کے راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. انہیں بھی رسوائی اور جنت سے بچا دے. الہ العالمین بہترین راستے، ہدایت کے راستے، کتاب و سنت کے راستے، ائمہ اربعہ کے راستے، اہل سنت والجماعت کے راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جس بزرگ نے جن لوگوں نے اپنے گھر میں پروگرام حاصل کیا ہے اور آپ اسے پیش بدلا نصیب فرما. اے اللہ ان کے گھر کو رونق سے، دین سے، اپنی نعمت سے، برکت سے، حفاظت سے الہ العالمین سے ان کو بھر دے. اے اللہ جو بھی اس وقت میں شہید ہیں، دین کی بات سننے آئے ہیں، الہ العالمین سب کے دل کے طریقوں کو کھول دے. اے اللہ سب کے دل کے طریقوں کو کھول دے. اے اللہ سب کو علم نافع اور ثابت نصیب فرما. اے اللہ سب کو دینی فضیلت اور غیرت نصیب فرما. دین کی محبت نصیب فرما. دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرما. دین پر فرض دینے کا جذبہ نصیب فرما. الہ العالمین ملک میں مسلمانوں کے حق میں مایوسی کے حالات ہیں. الہ العالمین مسلمانوں کو مایوسی سے بچا دے. اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی اور دین کی اور شریعت کی اور سنت کی اور قرآن حدیث کی مولا رحیم کریم کیا مقصد حفاظت کرنا. الہ العالمین اسلام کی تفصیل کو سربلندی نصیب کرنا. مسلمانوں کا بول بالا نصیب کرنا. اللہ لوگ مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، اس کے ظلم و شر کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرنا. الہ العالمین اگر کسی کو اپنی طاقت کا نام ہے تو مولا رحیم کریم تیری طاقت کے سامنے اس کی طاقت ایک ہے. تیری ایک نظر قدر اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہے. تباہ و برباد کرنے سے کافی ہے. مولا رحیم کریم جس طرح سے آئے دور میں تیرے نبی اور صدیق اکبر تھے اور کافروں کا قدم لے کر صدیق اکبر مایوس ہو رہے تھے تو تیرے نبی نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. آج بھی ہم کوئی نبی کا کلمہ دہرا رہے ہیں اور اس ملک کے حالات کے سلسلے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. آپ نہ ڈریے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. الہ العالمین ہمیں اپنے ساتھ کا
ہونے کا موقع نصیب فرما دے اللہ اپنی معیشت نصیب فرما دے اپنی رحمت و برکت کا سایہ نصیب فرما دے اپنی حفاظت نصیب فرما دے اللہ اگر تو حفاظت اپنی عنایت فرما دے گا تو کوئی بڑے سے بڑا طاقت پر بھی ہم ہمارے قرآن ہمارے حدیث ہمارے مدارس ہمارے مساجد ہمارے بیٹی شاعر کا بار جگہ نہیں کر سکتا فلحال عالمین آپ سب کی حفاظت فرما اس ملک میں ہمارے نسلوں کو قیامت تک دین پر واقعیت فرما اللہ وہ ملک جہاں کسی نے توحید کا نغمہ گایا تھا فلحال عالمین جہاں بزرگوں نے دین کی اطاعت اور حفاظت فرمائی تھی دین کے گلشن کو لہلاتا ہوا لگایا تھا فلحال عالمین قیامت تک اس ملک میں دین کے گلشن کو کسی طرح چلا رہا ہوا ہے فلحال عالمین مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دین کی حمیت و غیر نصیب فرما ہماری نسلوں کو دین میں محبت نصیب فرما اور حالات جو خراب ہوتے جائیں ہمارا تعلق آپ سے مضبوط ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ حالات سارے اچھے ہوتے چلے جائیں گے فلحال عالمین ہم کو اپنی ذات سے منسلک ہونے کی توفیق نصیب فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنی عبادت نصیب فرما فلحال عالمین نمازوں کا اہتمام نصیب فرما ہر زکات رمضان ہو گئے تمام دنوں کا اہتمام نصیب فرما اللہ کو داعی نہیں کرتے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داعیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ جو اپنی کمائی میں حلال کا اہتمام نہیں کرتے مولا رحیم کریم نے حلال کمائی کی توفیق نصیب فرما دے اللہ سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما اپنے نبی پاک کی برکت سے صدیقین شہداء و صالحین کی برکت سے اولیاء امت کی برکت سے صحابہ کرام کی برکت سے ائمہ اربعہ کی برکت سے فلحال عالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.